حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ حسین آگاہی والی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں پڑھاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب باقاعدہ جاتے تھے مسجد میں، ان کے ساتھ محراب میں بیٹھ جاتے تھے، طلباء پڑھ رہے ہوتے تھے، طلباء کی تلاوت کی گونج میں آپس میں حال احوال نہیں ہو سکتا تھا، تو دونوں خاموش 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے اور قرآن سنتے تھے بچوں کا، اور پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ تو ان حضرات کے ساتھ جو تعلق میں نے دیکھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس تعلق کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ان کی اولاد میں تحفیظ قرآن، تجوید جو حضرت نے ان کو منتقل کی، ان میں بھرپور صلاحیت و استعداد اللہ نے دی، اور وہ آج ان کے اولاد میں زندہ ہے، اور وہ صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو اس قسم کے اجتماعات ہمارے اکابر کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ہم کسی کے عرس نہیں مناتے، نہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی دن متعین ہے، لیکن ایسے اجتماعات میں اگر ہم اپنے اکابر کے تذکرے کریں گے تو یہ تذکرہ بھی عقیدہ کی پختگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ سند بنتا ہے، کیونکہ دین سند کا نام ہے۔ ان لوگوں سے قرآن ہمیں منتقل ہوا ہے، حدیث ہمیں منتقل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کے فیوض و برکات سے استفادہ کرنا چاہیں گے تو پھر تعلق جو ادب کا ہے اور احترام کا ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو تر و تازہ رکھے۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ مولوی فضل الرحمن عجیب کام ہوا ہے میرے ساتھ، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں ایک دن اتفاق سے غار حرا میں گیا تو میں نے چاہا کہ میں یہاں 2 رکعت پڑھوں، تو میری منزل جو تھی، آج کی منزل شروع ہو رہی تھی اقرا سے، اور پہلے مجھے علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی منزل کو دیکھا اور میں نے کہا کہ 2 رکعت پڑھوں گا تو اس میں کون سی صورت میں نے پڑھوں گا، تو میرے آغاز اقرا سے ہو رہا تھا۔ تو کہتے بہت میں خوش ہوا کہ جہاں پہلی وحی آئی ہے اور میری منزل بھی آج یہیں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ وہ لگاؤ تھا، اور اس قسم کے لگاؤ کے بعد ان کی جو نورانی شخصیت